ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقطعناہم، اور ہم نے ان کو تقسیم کر دیا، بنی اسرائیل۔ وقطعناہم، اور ہم نے بنی اسرائیل کو تقسیم کر دیا، اثنتئی، دو، عشرتا، 10، 2 اور 10 12، اسباطاً، اولادوں کو، اسباطاً، اولادوں کو، امما، حصوں میں یا جماعتوں میں۔ وقطعناہم اثنتئی عشرۃ اسباطا امما، اور بنی اسرائیل کو جو کہ 12 اولادیں تھیں ان کو ہم نے 12 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ انتظامی تقسیم تھی، انتظامی تقسیم تھی۔ اصل میں بنی اسرائیل، اس کا لفظی معنی ہے اسرائیل کی اولاد۔ اسرائیل نام ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ اسی لیے یا بنی اسرائیل کا ترجمہ بعض جگہوں پر آپ پڑھیں گے اے اولاد یعقوب، تو بات ٹھیک ہے۔ اب یہ 12 بیٹوں کی اولاد تھی۔ ہم 12ویں پارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ یوسف میں کہ 11 بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا، 11 بھائیوں نے۔ تو 11 بھائی وہ تھے، 12ویں حضرت یوسف علیہ السلام۔ ان 12 بھائیوں کی جو اولاد چلی ہے یہ سب کے سب یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی۔ تو ان کی جو آگے اولاد چلی ہے یہ بنی اسرائیل کہلائی ہے۔ یہ پھر وہ پوری امت بنی ہے جو بعد میں یہود کے نام سے مشہور ہوئی، لیکن بنیادی طور پر یہ بنی اسرائیل تھی۔ اب چونکہ یہ 12 مختلف باپ کی اولادیں تھیں، 12 باپ ان کی اولادیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف مواقع پر ان کو اس طرح 12 حصوں میں تقسیم رکھا، تاکہ انتظامی طور پر، تاکہ یہ اختلاف اور جھگڑوں سے حتی الامکان بچے رہیں۔ تو وقطعناہم اثنتئی عشرۃ اسباطا امما، تو یہ جو 12 اولادیں تھیں ان کو ہم نے 12 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اس کی آگے اور مثالیں بھی ہم پڑھتے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے حکم بھیجا، اِلَى موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ وَأَوْحَيْنَا اِلَى موسیٰ، اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف حکم بھیجا، اِذ، جب، استسقاہ، ان سے پانی مانگا، قومہ، ان کی قوم نے، جب ان کی قوم نے ان سے پانی مانگا تو ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، ان، کہ، اضرب، آپ ماریے، بعصاک، اپنی لاٹھی، الحجر، پتھر پر، آپ پتھر پہ اپنی لاٹھی ماری۔ یہ پہلے پارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ ہم یہ واقعہ پڑھ چکے ہیں۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، یہ ہم نے پڑھ لیا وہاں پر۔ تو وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف حکم بھیجا، اِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ، جب ان کی قوم نے ان سے پانی مانگا، کیونکہ صحرا ہے، پانی نہیں ہے وہاں پر، تو ہم نے حکم دیا، ان اضرب بعصاک الحجر، کہ آپ اپنی لاٹھی سے ضرب لگائیے پتھر کے اوپر۔ فانبجست، پس پھوٹ پڑے، منہ، اس پتھر سے، اثنتا عشرۃ عینا، اثنتا عشرہ، 12، عینا، چشمے، 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ یہ 12 اولادیں تھیں، 12 ان کے چشمے الگ الگ۔ قد علم، جان لیا، کل اناس، سب لوگوں نے، مشربہم، اپنے اپنے پانی پینے کی جگہ۔ قد علم کل اناس مشربہم، سب نے اپنی اپنی پانی پینے کی جگہ معلوم کر لی۔ وظللنا، اور ہم نے سایہ کیا، علیہم، ان پر، الغمام، بادل کا، اور ہم نے ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کیا۔ صحرا ہے، شدید ترین گرمی، تو اللہ رب العزت نے رحم فرمایا کہ دن کو جب دھوپ کا وقت ہوتا تو بادل آ جاتا، بادل آ جاتا۔
وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، اصل میں یہاں انعامات بیان ہو رہے ہیں جو اللہ رب العزت کی طرف سے بنی اسرائیل پر ہوئے، جو انعامات ہوئے، یہ وہ انعامات ہیں جو اور شاید کہیں نہیں ہوئے، جو اور کسی پر نہیں ہوئے، لیکن ان پر ہوئے۔ وَظَلَّلْنَا، اور ہم نے سایہ کیا، علیہم ان پر، الغمام بادلوں کا، وَأَنزَلْنَا اور ہم نے اتارا، علیہم ان پر، المن من والسلوى اور سلوى، اور ہم نے ان پر من و سلوى اتارا۔ کلو کھاؤ، من طیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں دی، کلو من طیبات ما رزقناکم پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں کھاؤ۔ وما اور نہیں، ظلمونا انہوں نے ہمارا کچھ بگاڑا، وما ظلمونا اور انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، ولیکن اور بلکہ، کانو تھے وہ، انفسہم خود اپنی جانوں پر، یظلمون ظلم کرتے، بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اب یہ ایک تقابل ہے کہ ہم تو انعام کر رہے ہیں، ہم تو نعمتیں کر رہے ہیں ان پر، ہم تو احسان کر رہے ہیں کہ جو اس سے پہلے کسی پر نہیں ہوئے، لیکن اس کے برعکس جب انہوں نے ہماری نافرمانیاں کی اور ناشکریاں کی تو ہمارا کیا بگاڑ لیا؟ جو نقصان کیا اپنا ہی کیا، جو نقصان کیا اپنا ہی کیا۔ وما ظلمونا ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا انہوں نے، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ وَإِذْ اور جب، قیل کہا گیا، لہم ان سے، اسکنو رہائش اختیار کرو یا رہائش پذیر ہو جاؤ، ہذہ القریہ اس بستی میں، جاؤ اس بستی میں قیام پذیر ہو جاؤ، رہائش پذیر ہو جاؤ، وکلو اور کھاؤ، منہا اس میں سے، حیث شئتم جہاں سے تم چاہو۔ یہ جب انہوں نے من و سلوہ کھانے سے انکار کر دیا کہ کوئی دالیں ہوں، کوئی سبزیاں ہوں، کوئی پھل فروٹ ہوں، کچھ ورائٹی ہو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے، جاؤ فلاں علاقے میں چلے جاؤ، وہاں تمہیں، کیونکہ یہ تو صحرا ہے، یہاں صحرا ہے، یہاں پر پیداوار کا ہونا شاید مشکل ہے، تو چلو تم فلاں علاقہ ہے، فلاں بستی ہے، وہاں چلے جاؤ اور وہاں جا کے اپنی ضرورت کی چیزیں اگاؤ اور کھاؤ اور پیو۔ لیکن صرف ایک شرط تھی، وقولو اور کہنا، حطۃ جب تم دروازے میں سے داخل ہونے لگو تو دو کام کرنے، یہ بھی پہلے پارے میں ہم نے پڑھ لیا، دو کام کرنے، ایک استغفار کرتے ہوئے جانا ہے اور ایک اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہوئے جانا ہے۔ استغفار اور سجدہ ریز۔ استغفار کے لیے کیا کہنا ہے؟ حطۃ، یہ لفظ انہیں دیا گیا، حطۃ۔ حطۃ کا معنی اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، حطۃ کا معنی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور وادخلوا داخل ہونا، البابا اس بستی کے دروازے میں سے، سجدن سجدہ ریز ہوتے ہوئے، نغفر ہم بخش دیں گے، لکم تم سے، خطایاکم تمہارے گناہوں کو، ہم تم سے تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے، سنزید بلکہ ہم اور زیادہ دیں گے، المحسنین نیکوکاروں کو، نیکوکاروں کو ہم اور زیادہ دیں گے۔ فبدلا بدل ڈالا، الذین ان لوگوں نے، ظلموا جو ظالم تھے، منہم ان میں سے، فبدل الذین ظلموا ان میں سے جو ظالم تھے انہوں نے بدل ڈالا، قولا اس جملے کو، غیر الذی ایک دوسرے جملے سے، قیل لہم جو ان سے کہا گیا تھا، جو جملہ ان سے کہا گیا تھا اس کو انہوں نے ایک دوسرے جملے سے بدل ڈالا، اور وہ کیا تھا؟ حطۃ کی جگہ وہ کہنے لگے حنطۃ، حنطۃ، حنطہ کہتے ہیں گندم کو، گندم کو، اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو، استغفار کرو، وہ کہنے لگے اللہ حنطۃ، ہمیں تو گندم چاہیے، ہمیں تو روٹی چاہیے۔ یہ مذاق تھا نا، اے اللہ آپ کہہ رہے ہو معافی مانگو، ہم معافی کیوں مانگے، ہمیں تو گندم چاہیے، ہمیں تو روٹی چاہیے، ہمیں تو سبزی چاہیے۔ تو یہ مذاق اللہ کے ساتھ، وہ ہم تمہیں مفت میں دیں گے، اس کے لیے مانگنے کی ضرورت اب نہیں ہے، اس کا سوال ہو گیا، ہم نے فیصلہ کر دیا، وہ ہم تمہیں مفت میں دیں گے، وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، یہ ہم نے پڑھا ابھی پڑھا ہے، جو دل کرے کھانا وہ دے دیا،
استغفار کرتے ہوئے جانا، ٹھیک ہے، اور ہم اور زیادہ دیں گے، جو تم نے مانگا ہے وہ بھی دیں گے اور ہم نیکوکاروں کو اور زیادہ دیں گے. لیکن بدبختوں نے کیا کیا؟ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، جو بات ان سے کہی گئی تھی اس سے ہٹ کر انہوں نے اس کو بدل ڈالا ایک اور جملے سے. فارسلنا، تو پھر ہم نے بھیجا، علیہم، ان پر، رجزن، عذاب، من السماء، آسمان سے، پھر ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا، بما، کیونکہ، کانوا یظلمون، کیونکہ وہ ظالم لوگ تھے، بما کانوا یظلمون، کیونکہ وہ ظالم لوگ تھے. واسألہم، اور آپ ان سے پوچھئے، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ان سے سوال کیجئے، آپ ان سے پوچھئے، عن القریہ، اس بستی کے بارے میں، آپ ان سے سوال کیجئے، آپ ان سے پوچھئے، عن القریہ، اس بستی کے بارے میں، التی، جو، کانت، تھی، حاضرہ، کنارے، البحر، سمندر کے، سمندر کے کنارے جو بستی آباد تھی، آپ ان سے ان لوگوں کے بارے میں پوچھئے. یہ بھی ہم پہلے پارے میں پڑھائے ہیں. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، تم جانتے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے ہفتے والے دن کے بارے میں حد سے تجاوز کیا. فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے ان سے کہا تم ذلیل بندر بن جاؤ. یہ ہم پہلے بارے میں پڑھائے ہیں، لیکن یہاں وہ واقعہ تفصیل سے بیان ہو رہا ہے. یہ تھے ماہی گیر، ماہی گیر تھے. عموماً جو سمندروں اور دریاؤں کے کناروں پر جو بستیاں آباد ہوتی ہیں، مچھلیاں پکڑنا ان کا مشغلہ ہوتا ہے، فش کیچر ہوتے ہیں وہ. یہ ماہی گیر لوگ تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کی، اور آزمائش اس طرح سے کی، ہفتے والے دن یہود کے لیے ہر قسم کا دنیاوی کام ممنوع تھا، کاروبار، خرید و فروخت، شادی بیاہ، کھیل کود، سب کچھ، صرف عبادت. اب ہفتے والے دن ان لوگوں کے لیے شکار ممنوع ہے. جمعے والے دن کر سکتے ہیں، اتوار والے دن کر سکتے ہیں، لیکن جمعہ، اتوار، سوموار، منگل، بدھ وہ مچھلی سامنے آتی ہی نہیں. اور ہفتے والے دن جبکہ ممنوع ہے، مچھلیاں سامنے پھر رہی. آزمائش اسی کو کہتے ہیں نا، آزمائش کہتے ہی اس کو ہے. اس کو اللہ کا فضل نہیں کہتے، اس کو آزمائش کہتے ہیں. جی، ہم بسا اوقات غلط طور پر اس کو اللہ کا فضل سمجھ رہے ہوتے ہیں. ہمیں ایک کام سے منع کیا جا رہا ہے، یہ کام نہیں کرنا، وہ کام اگر فراوانی میں ہمیں دستیاب ہو جاتا ہے تو یہ ہماری آزمائش ہے. یہ فضل نہیں ہے، یہ آزمائش ہے. ان کو منع کیا گیا ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا، اور ہفتے والے دن شکار فراوانی میں مل رہا ہے. تو یاد رکھیے، جس چیز سے منع کیا گیا ہو اور وہ چیز فراوانی میں مل رہی ہو تو وہ فضل نہیں ہوتا، وہ آزمائش ہوتی. اچھا، واسألہم، آپ ان سے پوچھئے، عن القریہ، بستی والوں کے بارے میں، التی کانت حاضرۃ البحر، جو سمندر کے کنارے آباد تھی. اذ، جب، یعدونا، وہ حد سے تجاوز کرنے لگے، فی السبت، ہفتے والے دن کے بارے میں. جب وہ ہفتے والے دن کے بارے میں حد سے تجاوز کرنے لگے، اور وہ کیا تھا؟ اذ، جب، تأتیہم، آتی تھیں، استأتیہم، جب آتی تھیں، حیتانہم، ان کی مچھلیاں، یوم سبتہم، ان کے ہفتے والے دن، شرعا، بالکل سامنے، آمنے سامنے. جب ہفتے وافر مقدار میں، سہولت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ، جب ان کو ہفتے والے دن مچھلیاں سہولت اور آسانی کے ساتھ میسر آتی تھیں، جب ان کو ہفتے والے دن مچھلیاں سہولت اور آسانی کے ساتھ میسر آتی تھیں، وَيَوْمَ، اور جب لا یثبتون، ہفتہ نہیں ہوتا تھا، لا تأتیہم، مچھلیاں بھی نہیں آتی تھی. اب ہفتے کو شکار ممنوع ہے، مچھلی آسانی سے میسر، اور دنوں کے اندر شکار کی اجازت ہے اور شکار میسر نہیں. کذالک، ایسا ہی تھا. نبلوہم، ہم ان کو آزما رہے تھے، بما کانوا یفسقون، کیونکہ وہ نافرمان تھے. اب انہوں نے کیا کیا؟ اب ان لوگوں نے کیا کیا؟ ہفتے والے دن جو مچھلی آتی ہے، سامنے سامنے گھوم پھر رہی ہوتی ہے،
اس کو کیسے قابو کیا جائے. انہوں نے یہ کیا، ہمارے ہاں ایک اصطلاح مشہور ہے، بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے، وہ ہے انڈر ٹیبل. انڈر ٹیبل سمجھ گئے ہوں گے آپ. انہوں نے انڈر ٹیبل کام کیا. وہ کیا کہ جمعے والے دن بڑے بڑے گڑھے کھوجانا ادھر ارد گرد، اور ہفتے والے دن جب مچھلیاں آئیں تو ساری ان گڑھوں کے اندر آ کے گر جانا. ہیلا، بہانہ جس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم تو نہیں پکڑ رہے مچھلیاں، خود آ رہی ہیں، خود آئی ہیں، ہم نے تو نہیں پکڑی. وہ تو آگے گڑھوں، ہم تو صرف گڑھے کھودے تھے، گڑھوں میں آ کر وہ خود ہی یہ حرکت کی انہوں نے. تو پھر اللہ رب العزت کی جو وہ آزمائش تھی جس میں وہ ناکام ہوئے، اس میں پھر وہ عذاب کا شکار ہوا ہے. اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے، وہ انشاءاللہ ہم پھر مزید کل پڑھیں.